زینب کے واقعے کے بعد ہر طرف یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ زینب کے والدین عمرے جیسے نیک کام کے لیے گئے تھے اور اس کی گمشدگی کی اطلاع ملی تو انہوں نے واپس آنے کے بجائے ان مقدس مقامات پہ دعا کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب ماں اور باپ دل سے گریہ وزاری کے ساتھ دعا کر رہے تھے تو ان کی دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ خداوند عالم نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ یہاں ہر شخص اپنے حالات و واقعات میں رہتے ہوئے اعمال انجام دے۔ جو اچھا عمل کرے گا اس کے لیے جزا ہے، اور جو غلط عمل کرے گا اس کے لیے آخرت میں سزا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، امتحانی کمرہ۔ کبھی بھی اسٹوڈنٹ کو رزلٹ امتحانی کمرے میں نہیں ملتا، رزلٹ والے دن ہی ملتا ہے، چاہے وہ پاس ہونے والا اسٹوڈنٹ ہو یا فیل ہونے والا یا فرسٹ آنے والا۔ سب کو رزلٹ کے دن کا ہی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہماری اس دنیا کے لیے رزلٹ کا دن ججمنٹ ڈے یعنی قیامت کا دن ہے۔ اس دن قیامت ہی آئے گی۔ کس کے لیے؟ زینب جیسے مظلوموں کے لیے؟ نہیں، ان کے لیے تو وہ راحت کا دن ہے۔ زینب کے قاتل کے لیے قیامت کا دن ہوگا، اور صرف ایک دن نہیں، نہ ختم ہونے والی قیامت خیز اور اذیت ناک زندگی۔ خداوند عالم اسی طرح اس دنیا کو چلاتا ہے جس طرح ایک استاد۔ پہلے استاد پوری طرح اسٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے اور ناکامی کا راستہ کون سا ہے۔ پھر امتحان لیتا ہے۔ امتحان اعمال کا ہے۔ جو اچھا عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو برا عمل کرے گا وہ ناکام۔ لیکن امتحان کے دوران استاد کسی طرح کی انٹرفیئرنس یا مداخلت نہیں کرتا، جو جس طرح چاہے امتحان کے ان 3 گھنٹوں کو گزارے، صحیح لکھے، غلط لکھے یا سرے سے کچھ نہ لکھے، یہ اسٹوڈنٹ کے اپنے اختیار میں ہے۔ جب چیکنگ ہوگی تو چھوٹی سے چھوٹی غلطی پہ بھی پکڑ ہوگی، اور بڑی سے بڑی غلطی پہ بھی، اور اسی کے حساب سے ناکامی ہوگی، اور جو کچھ بھی صحیح ہوگا اسی حساب سے کامیابی۔ یہ تو ہو گیا اس امتحان گاہ یعنی دنیا کو چلانے کا طریقہ کار۔ اب صحیح اور غلط کی کیا کسوٹی ہے؟ اللہ یہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ کسی نے جو عمل کیا وہ صحیح تھا یا غلط؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک کام صحیح سمجھ کے کرے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک صحیح نہ ہو۔ اس کا فیصلہ عدل کی بنیاد پہ ہوگا۔ عدل کے کیا معنی ہے؟ عدل کے معنی ہے کہ ہر وجود، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، اس کا ایک حق ہے۔ اگر کوئی اس حق کو ادا کرے تو اس کا مطلب اس نے عدل کیا، اور اگر کوئی وہ حق ادا نہ کرے تو اس کا مطلب اس نے ظلم کیا۔ عدل کا متضاد ہے ظلم۔ جیسے قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اسے سمجھ کے پڑھا جائے، اس سے ہدایت لی جائے، اور اس ہدایت پہ تفکر و تدبر کیا جائے۔ جس کسی نے بھی یہ چاروں کام کیے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن کا حق ادا کیا، یعنی عدل کیا، اور اگر کسی نے ایک حق میں بھی کمی کی تو گویا اس نے ظلم کیا، اور کسی نے قرآن کے چاروں حقوق ہی ادا نہیں کیے تو اس نے اس سے بھی بڑا ظلم کیا۔ کس چیز کا کیا حق ہے اور کتنا حق ہے، اس کا فیصلہ کیسے کریں؟ یہ سب حقوق ہی اللہ نے قرآن و شریعت میں سکھائے ہیں۔ ہم سے جڑے ہر انسان اور ہر چیز کا ہم پہ کچھ حق ہے، یہاں تک کہ کسی غیر انسان یا پرائی چیز کا بھی یہ حق ہے کہ ہم اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور بلا اجازت ہم اسے استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچائے تو تکلیف پہنچائے، یہاں تک کہ قتل کر دے، کیا خدا دنیا میں آ کے ہاتھ روک دے گا، یا اس پہ بجلی گرا دے گا، یا اس کے ہاتھ شل کر دے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امتحان گاہ ہے۔ خدا یہاں براہ راست سزا نہیں دیتا، اگر دے گا تو اس دنیا کے نظام میں خلل پڑ جائے گا، پھر تو روز الست دنیا کا وجود ہی نہ ہوتا۔ جسے سزا دینی ہوتی اللہ دے دیتا، پھر نہ یہ امتحان گاہ ہوتی، نہ کامیابی و ناکامی، نہ جزا و سزا۔ یہ دنیا مہلت ہے اور امتحان گاہ، اور کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔
جب ہر چیز عمل کے اعتبار سے ہے تو پھر دعا کی کیا اہمیت ہے؟ دعا ایسے ہی ہے جیسے امتحان میں پاس ہونے کے لیے کچھ نمبروں کی کمی ہو تو اسٹوڈنٹ استاد کی منت سماجت کرے تو وہ گریس مارکس دے دیتا ہے، لیکن گریس مارکس صرف اسے ہی ملتے ہیں جو امتحان دے اور اپنی سی پوری کوشش کرے اور پھر استاد سے اچھے تعلقات بھی ہوں، ورنہ جیسے بغیر کوشش اور اچھے تعلقات کے گریس مارکس نہیں ملتے ویسے ہی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور جو بھی یہ حق ادا نہیں کرے گا وہ ظالم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب ہم زینب کے کیس کی طرف آتے ہیں۔ جو اس ظالم نے کیا اس کے نتیجے میں اس نے خدا سے دشمنی مول لی ہے۔ ایسے ظلم پر عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ یہاں اسے جو بھی سزا ملے وہ بہت کم ہے۔ جو سزا اسے خداوند عالم کی طرف سے ملے گی اس کا تصور کرنے سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس کیس میں اور کون ہے جس نے اپنے حقوق صحیح طرح سے ادا نہیں کیے؟ ریاست کی جو ذمہ داری ہے، حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی جگہ، مگر اس کے علاوہ زینب کے والدین، زینب ان کی اولاد تھی، زینب کے ان کے اوپر کیا حقوق تھے؟ کھانا، پانی، کپڑے، روٹی، بس۔ اس سے بڑھ کے تحفظ فراہم کرنا یہ سب سے بڑا حق ہے جو انہیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ جتنے زیادہ حالات خراب ہوں اتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ وہ تو عمرہ کرنے گئے تھے، نیک کام تھا، خدا کے گھر گئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی پوائنٹ سمجھانے کے لیے میں نے حق، عدل اور ظلم کے اتنے طویل فلسفے آپ کو سمجھائے ہیں۔ خداوند عالم نے واجب حج کے لیے بھی شرط رکھی ہے کہ اگر کسی پہ کوئی ذمہ داری ہو تو وہ حج پہ نہیں جا سکتا، نہیں جانا چاہیے، نہیں جا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کو اپنے اوپر حق کا خیال کرنا ہے۔ عمرہ تو پھر مستحب ہے۔ جب اس علاقے میں پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے تھے تو زینب کے والدین کو اور محتاط ہونا چاہیے تھا، نہ کہ وہ دوسروں پہ اپنی یہ واجب اور اتنی بڑی ذمہ داری ڈال کر چلے گئے مستحب اور غیر واجب عمرہ انجام دینے، جس کے لیے جانا ان کے حالات میں جائز ہی نہیں تھا۔ پھر یہ کہ جب انہیں اس کی گمشدگی کی خبر ملی تو غفلت در غفلت کہ انہیں فوراً واپس آنا چاہیے تھا اور اسے تلاش کرنا چاہیے تھا۔ یہ ذمہ داری بھی انہوں نے دوسروں پہ ڈال کے، جو اس لگن سے اسے تلاش ہی نہیں کر سکتے تھے جیسے وہ خود کر سکتے تھے، کیا وہ واپس آ کر دعا نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ بے شک وہ مقدس مقامات ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے فرائض چھوڑ کر جو اللہ نے اس پہ عائد کیے ہیں، واجب کیے ہیں، صرف اور صرف دعا پر ہی اکتفا کرے۔ یہ خدا کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ جو ماں باپ بھی اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے کسی بھی طرح کے، انہیں نوکروں یا رشتہ داروں پہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کچھ دن یا چاہے کچھ گھنٹوں کے لیے ہی، اور ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو ماں باپ پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ خداوند عالم کے آگے وہ بھی جواب دہ ہوں گے۔ اس سے اس مجرم کا جرم کم نہیں ہو جاتا، اسے بے شک خداوند عالم عذاب علیم سے دوچار کرے گا۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔